السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آپ سن رہے ہیں نمرہ احمد کا ناول حالیں۔ اب تک اس ناول میں کیا ہو چکا ہے یہ آپ پچھلے چیپٹر میں جا کے سن سکتے ہیں۔ اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 4 کا پارٹ 3۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ شام گہری ہو رہی تھی اور قلعہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لون میں مختلف قسم کے لوگ سرخ، سفید یا سیاہ لباس میں خوش گپیوں میں مصروف ٹہل رہے تھے۔ موسیقی بج رہی تھی۔ سو یہ پارٹی کس کے اعزاز میں؟ روش پہ چلتی تالیہ اسرا سے سوال کرتے ہوئے خوشگوار انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ چونکہ وہ اسرا محمود کے ساتھ کار سے اتری تھی، بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ معلوم نہیں، اب مجھے سیاسی دعوتوں کے مقاصد میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ اسرا شانے ذرا چکا کے بولی تو تالیہ نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ بھرپور، تیار اور کافی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ذرا اکتائی ہوئی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک زمانے میں آپ سیاسی طور پہ بہت ایکٹیو تھی۔ لوگ کہتے تھے وان فاتح کو اس کی بیوی کی سپورٹ نے وان فاتح بنایا ہے۔ تب آریانہ ہمارے پاس تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور ایک بے تاثر نگاہ تالیہ پہ ڈالی۔ تم خود کو کمفرٹیبل کر لو، میں ایسے مل لوں۔ اور تالیہ کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ تالیہ نے نظریں گھما کے اطراف میں دیکھا۔ سرخ لباس پہنے، کلچ اٹھائے، وہ کسی خالی دماغ والی امیر حسینہ جیسی لگ رہی تھی، مگر اس کی تیز آنکھیں دائیں سے بائیں سارے لون کا جائزہ لے رہی تھی۔ جیسے ہر پارٹی پہ مارک جس آدمی سے کچھ چرانا ہو کہ گھر کو وہ کیس کیا کرتی تھی۔ وہ عموماً ان جگہوں پہ اسی نیت سے جایا کرتی تھی اور عادتاً آج بھی وہی کر رہی تھی، حالانکہ اسے کچھ نہیں چرانا تھا۔ سیکیورٹی کے کتنے افراد ہیں، کیمرے کہاں لگے ہیں، ہنگامی صورتحال میں بھاگنے کا پہلا راستہ کون سا ہوگا؟ وہ عقابی نظروں سے جائزہ لیتی آگے بڑھتی آئی۔ ایک جگہ سامنے فاتح کھڑا تھا، 3 لوگوں کے گروہ میں۔ ہاتھ میں گلاس اٹھائے وہ مسکرا کے بے فکری سے کسی بات پہ تبصرہ کر رہا تھا۔ بولتے ہوئے چہرہ دوسرے آدمی کی طرف موڑا تو اس کے کندھے کے پیچھے تالیہ کھڑی دکھائی دی۔ فاتح نے اسے نظر انداز کر کے بات جاری رکھی۔ تالیہ بھی شاید وہاں سے ہٹ جاتی، مگر وان فاتح پہ جمی نظروں کے سامنے ایک دم سفیدی جانے لگی، اتنی چمکدار سفیدی کہ وہ ٹھہر گئی۔ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ ایک خواب سا منظر ابھرا، لکڑی کی سلاخوں والا بڑا سا پنجرا جسے چند لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں کسی جنگل میں درختوں کے درمیان۔ پنجرے کے دروازے پہ تالے بڑے ہیں اور اندر وہ اکڑوں بیٹھی ہے، سنہرے روکھے بال اور چہرے پہ مٹی تھوڑی گھٹنوں پہ رکھی ہے اور خاموش سپار نگاہیں فاتح پہ جمی ہے جو پنجرے کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے۔ اسی طرح اکڑوں مگر چہرہ زخمی لگتا ہے۔ تاشا میرے ساتھ رہو، وہ اسے دیکھ کے آہستہ سے کہتا ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں میری۔ میں آپ کے ساتھ ہوں تو انکو، وہ بولی تو آواز پھٹی پھٹی سی تھی۔ سفیدی مزید چھاتی گئی، اتنی کہ منظر غائب ہونے لگا۔ تالیہ نے چونک کے پلکیں چپکیں تو پارٹی کا لون واپس دکھائی دینے لگا۔ فاتح کے ساتھ والے افراد بکھر گئے تھے یا کیا؟ وہ واپس آئی تو دیکھا وہ گلاس لیے اس کے سامنے کھڑا ہے اور غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ پارٹی کا شور پھر سے کانوں میں سنائی دینے لگا اور وہ مکمل طور پہ جاگ گئی، زبردستی مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ تو انکو، تم کیا دیکھ رہی تھی؟ پوچھتے ہوئے فاتح نے گردن موڑ کے اپنے پیچھے دیکھا اور پھر دوبارہ اسے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ صبح والی توہین بھول گئی۔ اس کا سحر اتنا تھا کہ الفاظ گڑبڑ ہونے لگے۔ یوں ہی پارٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکور کے سوچتی نظروں سے اسے گویا پرکھ رہا تھا۔ مجھے لگا تم کچھ اور دیکھ رہی ہو، کچھ غیر ماورائی جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے کسی دوسری دنیا میں جھانکنا۔ کیا کوئی دوسری دنیا وجود رکھتی ہے تو آنکھوں؟ وہ اس کی آنکھوں پر سے نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے اس دنیا کی زیادہ فکر ہے، ہم نے اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ دوسری دنیاؤں کی مخلوقات اپنی فکر خود کر لیں گی۔ آپ نے کبھی کسی سے درخواست کی ہے تو آنکھوں کہ وہ آپ کے ساتھ رہے کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا موقع آیا؟ وہ پھر سے مسکرایا اور کندھے چکائے۔ میرے کاز کو بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوگی، مگر مجھے، انگلی سینے پہ رکھی، وان فاتح کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ کسی سے ایسی درخواستیں کرتا ہے۔ نرمی سے کہہ کے وہ گلاس لیے آگے بڑھ گیا۔ سحر ٹوٹا، منتر سا ختم ہوا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ کھانا لگایا جا رہا تھا۔ وہ اپنے نام کی میز ڈھونڈتی آگے بڑھ گئی۔ تالیہ بنت مراد۔ جس گول میز پہ اس کے نام کا کارڈ لگا تھا اس پہ اس کی نشست کے عین سامنے وان فاتح کا کارڈ تھا۔ فاتح البتہ ابھی میز پہ نہیں آیا تھا۔ تالیہ تلخی سے مسکرائی اور کرسی کھینچی، پھر ٹھہر گئی۔ کرسی کے قریب گاز پہ لکیر کھینچی تھی۔ جوتے سے کھینچی گئی یہ لکیر کسی دوسرے شخص کو نظر نہ آتی شاید، لیکن وہ تالیہ تھی، اس کا کام یہی تھا، لکیریں کھینچ کے اپنی یاد دہانی کرنا کہ کس جگہ کھڑے ہونا ہے، ایسا پوائنٹ جہاں سے کوئی خاص شے دکھائی دیتی ہو۔ چونکہ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لکیر والی جگہ پہ ابھی کوئی نہیں ٹھہرا تھا، مگر یقیناً کسی نے وہ جگہ مختص کر رکھی تھی۔ وہ آہستہ سے اس جگہ پہ کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے گھومنے لگی۔ یہاں سے کیا نظر آتا تھا؟ میز کی طرف گھومی تو سامنے وان فاتح کے نام کی خالی کرسی تھی۔ کون تھا جو فاتح کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا؟
وہ خاموشی سے اپنی جگہ آ بیٹھی، دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ ان سے فاصلے پہ بوفے ٹیبل کے قریب اشر کھڑا تھا، سفید کوٹ میں ملبوس، گلاس اٹھائے وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا شاندار لگ رہا تھا۔ اسرا کے جلے بنے انداز پہ بھی اس کی مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ میں کسی سوشلائٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ اسے اپنے ساتھ پارٹی پہ لے آؤں، ویسے بھی فاتح کو اس لڑکی کا ہمارے گھر آنا جانا پسند نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں اسے کیوں ساتھ لائی ہوں؟ ہمیں تو اس سے صرف نیلامی کی حد تک مطلب تھا۔ اسرا شدید برے موڈ میں تھی۔ کاکا، اس نے مسکرا کے بہن کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے دبایا۔ آپ کے شوہر نے جو بکھیرا پھیلایا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اسرا کی پیشانی کے بل ڈھیلے پڑے، آنکھوں کی خفگی خفت میں ادری۔ مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے۔ صرف افسوس کافی نہیں ہے کاکا، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ مجھے پردھان منتری دیکھنا چاہتی ہیں یا بنک کو۔ وہ مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تو اسرا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ صرف تمہیں عیش، میں فاتح کو اس جنون کے ہاتھوں مزید تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ غصے میں تھا اور مجھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہنا پڑا کہ ہم امریکہ نہیں جا رہے۔ وہ تو مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وان فاتح صرف وان فاتح سے محبت کرتا ہے عیش۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس نے اپنے محبوب وان فاتح کو طاقت کی کرسی پہ بٹھانا ہے بس، اور اس کام سے اسے روکنے کے لیے آپ کا امریکہ جانا ضروری نہیں ہے، صرف ان کا اس دور سے نکلنا ضروری ہے۔ اس کے قریب جھکے وہ سرگوشی میں بولا، اور صرف آپ یہ کام کر سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ چونکی۔ اب بنک کے پاس فنڈز نہیں ہیں، وہ نہ قرض لیں گے نہ عطیہ۔ پہلے وہ مجھ پہ انحصار کیے ہوئے تھے، مگر حال ہی میں جو آگ لگی تھی ظاہر ہے وہ ایکسیڈنٹ تھا۔ اس کے بعد ان کے پاس پیسوں کی شدید کمی ہو چکی ہے، ایسے میں وہ ملاقہ والا گھر بیچنے کا سوچ رہے ہیں۔ وٹ؟ اسرا کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سنباؤ کا گھر؟ 3 خزانہ والا گھر؟ یہ تمہیں کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا غلط نہیں کہا۔ وہ اس کے بپا کی وراثت تھی، وہ اس کو عزیز ہے، میں اسے وہ نہیں بیچنے دوں گی عیش۔ اسرا کی آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ اشر نے گہری سانس لی، ایک نظر اطراف کا جائزہ لیا۔ لوگ اب اٹھ کے بوفے کارنر کی طرف آ رہے تھے۔ وہ اسرا کے کان کے قریب جھکا۔ اگر آپ ابا کو اس جنون سے بچانا چاہتی ہیں، اگر اپنے بچوں کو آریانہ کی طرح کھونا نہیں چاہتی، تو آپ کو میرے لیے اپنے لیے ایک چوری کرنی ہوگی۔ ہاں، تم نے فون پہ یہ کہا تھا کہ مجھے آج فاتح کے لاکر سے کچھ چرانا ہوگا۔ اب بتاؤ کیا چیز، کیونکہ میں تیار ہوں۔ وہ گردن کرا کے عزم سے بولی تو اس کی آنکھوں میں تپش دیکھ سکتا تھا۔ تالیہ کھانے ڈالنے کی بجائے لون کے ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی اور کلچ کھولا۔ اس میں ایک موٹے ہیرے والی انگوٹھی پڑی تھی، کچھ دیر پہلے یہ اسرا کی انگلی میں تھی، اور اسرا ابھی تک ناواقف تھی کہ یہ تالیہ اتار چکی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور موبائل نکال کے نمبر ملایا۔ داتن نے پہلی گھنٹی پہ اٹھا لیا تھا۔ تم غلط ہو لیانا صابری اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بھلے تم نے میرے لیے ہی کیا جو کیا، مگر میں تمہیں اس لیے فون نہیں کر رہی کہ… داتن کا ہیلو سنتے ہی وہ مصنوعی خفگی سے تیز تیز بولتی گئی۔ بسکٹوں میں میٹھا زیادہ تو نہیں تھا؟ وہاں سے بے نیازی سے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں، میں نے کون سا چکھے تھے۔ تو آدھا ڈبہ خالی کیوں ہے؟ تالیہ نے بے اختیار فون کو گھورا۔ موٹی پھر سے میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ مجھے کیا پتا، تم نے دیا ہی آدھا ہوگا، کلس کے بولی۔ اچھا، میں نے غلط کیا مگر تمہارے لیے ہی کیا۔ اب بھی نہیں چاہتی کہ تم اس ملعون چابی کا پیچھا کرو، لیکن اگر تم کرنا ہی چاہتی ہو تو یاد رکھو تمہیں ایڈم سے چھٹکارا پانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ کسی کا کچھ چرا کے اس کے کوٹ میں ڈال دو، جب اس کے پاس سے برآمد ہوگا تو اس کا اعتبار اور نوکری ختم ہو جائے گی اور وہ تمہارا راز نہیں کھول سکے گا۔ ہاں، اسرا کی انگوٹھی کا انتظام کر لیا ہے میں نے، ایڈم کی نوکری ختم کروانی پڑے گی آج۔ وہ دبی سرگوشی میں بولی، نظریں اس میز پہ جمی تھی جہاں اب فاتح اور اسرا آ کے بیٹھ چکے تھے، اور اس لکیر والی جگہ پہ فاتح کا سیکرٹری عثمان ہاتھ باندھے آ کھڑا ہوا تھا، کھانا کھاتے ہوئے فاتح کے عین سامنے۔ داتن، ایک بات بتاؤ، اور ہاں، تمہیں معاف نہیں کیا میں نے ابھی۔ اچھا بتاؤ، ہم نے جب اس سنگاپوری میئر کو اسکیم کیا تھا تو ایک سیاسی ٹرم ہم نے سنی تھی، ٹریکٹرز۔ ذرا مجھے یاد کراؤ کیا ہوتا ہے ٹریکٹر؟ وہ آنکھیں عثمان سے ہٹائے بغیر بولی۔ عثمان کی شرٹ کا دوسرا بٹن قطرے مختلف سا تھا، اتنے فاصلے سے بھی صرف ایک نظر دیکھ کے ہی تالیہ بتا سکتی تھی وہ بٹن کیمرہ کس کوالٹی کا تھا۔ ٹریکٹر بنیادی طور پہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو موبائل کیمرے یا بٹن کیمرے یا پین کیمرے وغیرہ آن کر کے کسی سیاستدان کے پاس نجی محفلوں میں جا بیٹھتے ہیں، اور سیاستدان ٹھہرے صدا کے شوباز قسم کے لوگ، ان کو بولنے کا شوق ہوتا ہے۔ موضوع کو خاص سمت موڑو اور سیاستدان کو کسی کے بارے میں کوئی نازی بات کہنے پر مجبور کر دو۔ جیسے بچے اپنے دوستوں میں بری زبان استعمال کر لیتے ہیں مگر کبھی نہیں چاہتے کہ والدین کو پتہ چلے، سیاستدان اپنے دوستوں میں وہ کمنٹری پاس کر دیتے ہیں جو وہ عوام یا میڈیا کے سامنے نہیں کرتا۔ اس کی ویڈیو میں سے ایک آدھ فکرے کی چھانٹی کرو اور یوٹیوب پہ لگا دو،
کسی بھی سیاستدان کے کریئر کو ایسی ٹریکٹر ویڈیو سے اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو سیاستدانوں کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے تالیہ، مگر ہماری غلطیاں پرائیویٹ ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کی غلطیاں پبلک۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فاتح کا سیکرٹری شاید فاتح کے لیے نہیں اشر کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ اس وقت خود ٹریکٹر بنا ہوا ہے۔ غائل غزال کے پیچھے بھی اشر تھا، اس کے پیچھے بھی ہوگا، وہ دلچسپی سے دبی آواز میں کہہ رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ تو یہ تھا پارٹی کا مقصد۔ انٹرسٹنگ تالیہ، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، اس کی فکر چھوڑو، تم ایڈم کا بندوبست کرو۔ زیادہ حکم نہ چلاؤ، میں ابھی تک ناراض ہوں تم سے۔ میں تو بس میری بچی یہی بتانا چاہتی تھی کہ بسکٹ میں نے ڈائٹ شوگر کی جگہ اصلی شوگر ڈالی ہے۔ کیا؟ تالیہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ یا اللہ داتن، تمہیں اندازہ ہے میں نے کتنے کھا لیے؟ اف، اتنی کیلوریز! تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے چکھے تک نہیں۔ مگر تالیہ غصے سے بول رہی تھی، میں لیانا صابری تمہیں اپنی حرام اور حلال دونوں کی کمائی سے آگ کرتی ہوں، بات مت کرنا اب مجھ سے۔ غصے سے فون رکھا تھا۔ اف، آج ان کیلوریز کو برن کرنے کے لیے زائد ورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اف اف۔ میز پہ تمام افراد بیٹھ چکے تھے اور کھانا کھایا جا رہا تھا۔ خوشگپیاں جاری تھی۔ تالیہ کھانا لے کر آئی تو سب کسی بات پہ ہنس رہے تھے جو یقیناً فاتح نے کہی تھی، اور یقیناً اسے عثمان کے کیمرے نے محفوظ کر لیا تھا۔ اشر نے سب کو سیلفی کے لیے متوجہ کیا۔ وہ بھی پلاسٹک کی گڑیا کے انداز میں مسکراتی رہی اور اشر نے سیلفی اتاری۔ سب واپس باتوں میں مصروف ہو گئے تو اشر مسکرا کے ابنگ کی طرف جھکا۔ ابھی اسی صحافی لڑکی نے وہ ساری خبر ٹویٹ کر دی ہے، پوری کیس رپورٹ بنائی ہے، میرے کسی پرانے دوست تک کا انٹرویو شامل کر لیا ہے۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ برا ہوا۔ او ابنگ، جیسے مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ نوکری جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس گئی ہوگی، مگر آپ نے اس کو ایسا جواب دیا ہوگا کہ اس نے غصے میں آ کر خبر بریک کر دی۔ رپورٹرز کو لگتا ہے وہ سیاستدانوں کو تپاتے ہیں اور جواب اگلواتے ہیں، مگر سیاستدانوں کو رپورٹرز کو تبانا زیادہ اچھا آتا ہے۔ اس کے قریب جھکے بظاہر مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ فاتح نے چاولوں سے بڑا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جیسا کہ میں نے کہا، برا ہوا۔ پھر منہ میں ذائقہ گلا تو خوشگوار حیرت سے اشر کو دیکھا۔ کھانا بہت اچھا ہے۔ جی ملواتا ہوں آپ کو شیف سے۔ اشر نے ایک دم چٹکی سے رملی کو اشارہ کیا جو فوراً سر ہلا کے آگے بڑھ گیا۔ اسرا نے دبی دبی سے مداخلت کی، شیف کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اشر نے انسنا کر دیا۔ فاتح اب شوق سے کھا رہا تھا۔ تالیہ کھا کم رہی تھی، ان سب کے تاثرات زیادہ پڑ رہی تھی، غور سے، خاموشی سے۔ پھر پل بھر کو گفتگو میں وقفہ آیا تو وہ کھنکاری۔ فاتح صاحب، مجھے سیاست کی اتنی سمجھ تو نہیں جتنی اس میز پہ بیٹھے دوسرے لوگوں کو ہوگی۔ بلند آواز اور مضبوط لہجے میں بات کا آغاز کیا تو تمام افراد کھانا جاری رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ مگر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے؟ کیا آپ کو تھوڑا سا زیادہ شاطر نہیں ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ غلط لوگوں پہ بھروسہ کر کے دھوکہ نہ کھائیں؟ تمہارے خیال میں انسانوں کی پہچان رکھنا اور شاطر ہونا بہت ضروری ہے تاشا؟ وہ ہاتھ رو کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھنے لگا۔ تالیہ، اشر نے تصحیح کی مگر کسی نے نہیں سنا۔ سیاستدان کے لیے تو بہت ضروری ہے سر، گاہک اور شاطر ہونا۔ فاتح مدم سا مسکرایا۔ سیاستدان کے لیے؟ ہاں، مگر لیڈر کے لیے، ویژنری کے لیے جانتی ہو کیا ضروری ہے؟ نظریں تالیہ کی آنکھوں پہ تھیں۔ ایک مقدس کاز کا ہونا، نظریے اور اصولوں کا ہونا۔ مجھے انسانوں کی پہچان یا شاطر پن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایک کاز ہے کہ مجھے اپنے ملک کو صوفیہ رحمان جیسے چوروں سے پاک کرنا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں گاہک نہیں ہوں اور لوگ مجھے دھوکہ دے کر چھوڑ جاتے ہیں، مگر میں اس چیز کو ایسے نہیں دیکھتا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ صبح والی توہین بولے وہ بے خود سی اسے دیکھے گئی۔ میں جس آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہوں تاشا، وہ کہتی ہے کہ جو لوگ میرے کاز کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ آخر تک میرے ساتھ رہیں گے، اور جو دھوکے باز، غیر مخلص، بددیانت لوگ ہیں وہ خود ہی ساتھ چھوڑتے جائیں گے، جیسے چھلنی سے کنکڑ چھن جاتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو بالکل لاجواب ہو گئی، مگر پھر کھنکاری۔ مگر تب تک وہ لوگ آپ کو کتنا نقصان پہنچا چکے ہوں گے، یہ سوچا کبھی آپ نے؟ وہ مجھے اس لیے نہیں چھوڑ جاتے کیونکہ میں سادہ ہوں اور وہ مجھے دھوکہ دے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، نہیں۔ وہ لقمہ چبانے کو رکا، پھر اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ لوگ میرے ساتھ اپنے مفاد کے لیے اپنی مرضی سے آتے ہیں، کسی کا مفاد خود غرض ہوتا ہے، کسی کا بے غرض۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے اور میرے نظریے کو نہیں بدل سکتے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیڈر بننے کے لیے شاطر ہونا ضروری نہیں ہوتا، نہ جھکنے والا کردار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اشر صاحب، گفتگو کو مخل رملی کی آواز نے کیا تو سب اس طرح متوجہ ہوئے۔ وہ ایڈم اور ایک ادیر عمر اسکارف والی عورت کو لا رہا تھا۔ عورت پرسکون اور سادہ لگتی تھی، البتہ ایڈم خفیف زدہ نظر آ رہا تھا۔ ماں کو ان لوگوں سے ملوانے کی کیا ضرورت تھی؟ خواہ مخواہ کی شرمندگی۔ مگر تالیہ دیکھ سکتی تھی کہ رملی نے ایڈم کو وہیں کھڑا کیا جہاں کچھ دیر پہلے عثمان کھڑا تھا۔
کل کو وان فاتح کی کوئی ٹریڈر ویڈیوز ریلیز ہوئی تو فوٹوگرافس میں اس اینگل پہ کون کھڑا نظر آئے گا؟ ایڈم، یعنی الزام ایڈم پہ لگایا جائے گا۔ واو، تلخی سے سر جھٹکا۔ اچھا، یہ کھانا ایڈم کی والدہ نے بنایا ہے؟ اسرا نے حیرت سے اشر کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا اور ایڈم کی ماں کو دیکھا۔ میں آپ لوگوں سے مسز محمد کا تعارف کروانا چاہتا تھا کیونکہ ان کو نوکری کی ضرورت ہے اور ان کا کھانا آپ چکھ ہی چکے ہیں۔ میری سفارش بھی ساتھ ہوگی۔ فاتح ابھی تک چاول کھا رہا تھا، قدرے بے نیاز سا، بس مسکرا کے ایک دفعہ دیکھا، پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسرے افراد نے سر ہلا کے توصیفی کلمات کہے۔ اسرا نے بھی بظاہر خوش دلی سے تعریف کی۔ تالیہ البتہ دلچسپی سے آدھی گھوم کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں اپنے دوستوں میں پتہ کروں گی، کسی کو ضرورت ہوئی تو پہلا نام آپ کا تجویز کروں گی مسز محمد۔ کھانا واقعی بہت اچھا ہے۔ ایک نظر قدرے خفیف سے کھڑے ایڈم کو بھی دیکھا۔ آپ کا شکریہ میڈم، اور اس سادگی سے مشکور ہوتی نظر آئی۔ ایڈم کے بھی بس 2 دن رہ گئے ہیں نوکری کے، آگے کیا ارادہ ہے تمہارا ایڈم؟ اشر نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ایڈم کے وہاں کھڑے ہونے کے دورانیوں کو بڑھانا چاہتا تھا، سو بات کو تول دے رہا تھا۔ سر، میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر نوکری نہ ملی تو میرے والد اسٹور پہ کام کرتے ہیں، وہاں بیٹھ جاؤں گا پھر۔ وہ نظریں جھکا کے متانت سے بولا۔ اسٹور میں بیٹھنے سے تو تمہارے مستقبل کے روشن ہونے کی کوئی امکان نہیں ہے۔ اشر ٹیک لگائے افسوس سے بولا تو اسکارف والی عورت بول اٹھی۔ ایڈم کا مستقبل بہت روشن ہے اشر صاحب، اور یہ آپ کو کیسے پتا؟ تالیہ نے دلچسپی سے گفتگو میں مداخلت کی۔ ایڈم کے ساتھ اس کے تایا کی دعائیں ہیں۔ ابھی وہ اتنا بول پائی تھی کہ ایڈم نے ہڑبڑا کے اسے دیکھا۔ نہیں ماں، اللہ کا واسطہ ان لوگوں کے سامنے نہیں۔ گھبرا کے آنکھوں میں منت کی، مگر ماں سب کو متوجہ دیکھ کے بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ ایڈم کے تایا اس کے لیے بہت دعا کرتے تھے، ان کو سچے خواب بھی آتے تھے۔ انہوں نے، مگر ایڈم کی آنکھوں کی منت دیکھ کے وہ چپ ہو گئی۔ کوئی خواب دیکھا تھا انہوں نے ایڈم کے بارے میں؟ تالیہ نے چونک کے بات پکڑی۔ ایبوں کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، وہ سادگی سے گویا ہوئی۔ جی میڈم، جب یہ بہت چھوٹا سا تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھا تھا، بتایا نہیں کبھی، بس ہر وقت دعا کرتے تھے کہ یہاں پہ ایڈم نے مارے شرمندگی کی آنکھیں بند کر دیں۔ ایک دن آئے گا جب ایڈم بن محمد پہ اللہ تعالیٰ زمین میں مدفن خزانوں کے راز ظاہر کر دے گا، اور اس دن ایڈم دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس میز پہ چند ممبرز پارلیمنٹ اور سینیٹرز اپنی بیویوں کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ عثمان رملی جیسے مضبوط نوکریوں والے لوگ بھی پیچھے کھڑے تھے، جن کی عام لوگ سیاستدانوں سے ایک ملاقات کے لیے منتیں کرتے تھے۔ ایسے طاقتور لوگوں کی میز پہ پہلے تو خاموشی چھا گئی، پھر اگلے ہی لمحے زور کا قہقہا بلند ہوا۔ فاتح بھی ہنسا تھا اور ایڈم شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ سب نے اس بات کو انجوائے کیا تھا۔ آمین۔ قہقہا تھما تو تالیہ کی آواز گونجی۔ میز پہ یکدم خاموشی ہوئی۔ تمام گردنیں اس کی طرف مڑی اور وہ ایڈم کی عیبوں کو دیکھ رہی تھی، صرف وہ نہیں ہنسی تھی۔ ثم آمین، وہ حوصلہ افزا انداز میں مسکرا کے عیبوں سے کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے بے یقینی سے نظر اٹھائی۔ اسے لگا تالیہ نے طنز کیا ہے، مگر اس کا چہرہ کسی بھی کھوٹ سے پاک لگ رہا تھا۔ آپ میرے معزز دوستوں کے کہکے کا برا نہ منائیے گا، مگر یہ ایسا ناممکن بھی نہیں ہے مسز محمد۔ اس دنیا میں اگر لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں تو وہ سچ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اشر صاحب کے دادا کو ہی لے لیجئے، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ چائے کی پتی کا کام کرتے تھے۔ 8 بائی 10 کی چھوٹی سی دکان تھی، اور اب اس کا گھر دیکھیں۔ اشر اور اسرا دونوں کے ماتھے پہ ایک جیسے بل پڑے۔ سینیٹر ذکری کو لے لیں، ان کے والد بجلی کے محکمے میں میٹر ریڈر تھے، اور یہ ممبر پارلیمنٹ لائق خنوی صاحب بیٹھے ہیں، جن کا قہقہا سب سے اونچا تھا۔ یہ جوانی کے دنوں میں اخبار بیچا کرتے تھے، وہ بھی سائیکل پہ، خود اپنے انٹرویوز میں بتاتے ہیں، اور اب یہ انہی اخباروں کی سرخیوں میں آتے ہیں۔ اور وان فاتح کو ہی لے لیں۔ نظریں گھما کے فاتح کو دیکھا جو دوسروں کی طرح بوئیں اکٹھی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کے والد وکیل تھے، معزز تھے، خوشحال تھے اور عزت دار زندگی گزارتے تھے۔ فاتح نے برہمی سے فکرہ مکمل کیا، مگر تالیہ نے بات جاری رکھی۔ ان کے والد وکیل تھے، معزز تھے، خوشحال تھے، مگر کافی شاطر اور گاہک بھی تھے، لوگوں کو خوش رکھتے تھے، مگر فاتح صاحب ایسے نہیں ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے کردار اور قد کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں، اس کی اپنی قسمت اور محنت کرتی ہے۔ وہ اٹھی اور کرسی پیچھے کی۔ سب اس کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے، پہلو بدل رہے تھے، مگر کسی نے جواب دینے کی ہمت نہیں کی۔ میں چلتی ہوں، دعوت کا شکریہ اشر صاحب۔ پھر ٹھہری اور اسرا کو مخاطب کیا۔ آپ کی کرسی کے ساتھ ایک انگوٹھی پڑی ہے، کیا آپ کی ہے؟ اسرا جو خفا لگ رہی تھی چونکی، گردن گھمائی، گاس پہ انگوٹھی سامنے ہی دمک رہی تھی۔ سر جھٹک کے اسے اٹھایا اور بادل نخواستہ بولی، تھینک یو تالیہ۔ تالیہ نے بھی ایک مصنوعی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور پرس اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ان سارے مصنوعی اونچے طاقتور لوگوں میں ایک وہی قدرتی سی لگی تھی، ایک دم اس کی ڈال بن کے آ گئی، اور جیسے اس کو کسی کمانڈو ڈریگن سے بچا لے گئی ہو۔
اب وہ چلتی ہوئی لان میں آگے جا رہی تھی۔ میز پہ اشر نے مسکرا کے کوئی اور بات چھیڑ دی، مگر ایڈم ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ راستے میں وہ عثمان سے ٹکرائی مگر سنبھل گئی۔ عثمان نے معذرت کی، وہ ارس ہو کے کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ تب ایڈم کو یاد آیا کہ اس کی کار تو فاتح کے گھر کھڑی تھی، وہ گھر کیسے جائے گی؟ وہ اجازت لے کر اس کی طرف بھاگتا آیا۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی، سڑک کنارے، سرخ لباس میں کلچ اٹھائے، خاموش گمسم۔ ایک دم گردن موڑ کے ایڈم کو دیکھا تو انگلی سے اشارہ کیا، یعنی ادھر آؤ۔ کوئی روب سا تھا اس میں جو وہ دورہ چلایا۔ جی چیتالیہ، اس کے دھوکے جھوٹ سب بھول گیا۔ یاد رہا تو صرف یہ کہ وہ ڈال بنی تھی۔ میں نے کیب منگوائی ہے، میری کار وان فاتح کے گھر کھڑی ہے، میں اسرا بیگم کے ساتھ آئی تھی، میری کار میرے گھر پہنچا دینا۔ چابی اس کی طرف برا کے تحکم سے وہ دی۔ تبھی ایک لگژری کیب سامنے آ رکی۔ باوردی ڈرائیور نے باہر نکل کے دروازہ کھولا تو ایڈم نے جلدی سے چابی تھام لی اور تالیہ کار میں سوار ہو گئی۔ اس کے انداز میں سب شاہانہ تھا، مگر ایڈم کو آج لگا کہ اگر وہ ذرا سا کھرچے تو اندر سے ایک عام مڈل کلاس لڑکی نکلے گی۔ وہ اسی طرح اسے یک ٹک دیکھے گیا، یہاں تک کہ کار دور نکل گئی۔ لگژری کیب کوالمپور کی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ تالیہ پچھلی سیٹ پہ خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی، جہاں سیاہ رات میں اونچی روشن عمارتوں والا شہر دور تک پھیلا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور پرس کھول کے سنہری زنجیر نکالی، جس کے آگے ڈلی سی جڑی تھی، اسرا کا بریسلٹ جو اب اس کا لاکٹ تھا۔ کوئی عجیب اسرار سا تھا اس میں، جیسے اس کی یادوں کا پنجرہ ہو، جیسے اس کے ماضی کا مقبرہ ہو۔ تالیہ نے اسے گردن میں ڈالا اور کنڈا بند کیا۔ لمحے بھر کی دیر تھی کہ زنجیر نے اس کی گردن کو مقید کیا اور کوالمپور کی سیاہ روشن رات ارد گرد سے غائب ہوتی گئی۔ 11 سالہ تالیہ درختوں کے درمیان ایک ڈوبتی شام میں پہنچ گئی۔ وہ خود کو نہیں دیکھ سکتی تھی، بس اپنے کندھوں پہ آگے کو گرے لمبے بال اور مٹیالہ لباس دکھائی دیتا تھا۔ منظر اس کی آنکھ سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس نے خود کو پتوں سے ڈھکی زمین پہ بیٹھے پایا، چوکری مار کے۔ ہاتھوں میں ٹوٹا ناریل تھا جس میں پانی بھرا تھا۔ وہ اسے لبوں کے قریب لے گئی اور اوپر اٹھا کے ہونٹوں کے اندر انڈیلا، ٹھنڈا میٹھا پانی۔ تالیہ، پکار پہ وہ جو ناریل کے پیالے سے پانی پی رہی تھی رکی اور گردن موڑی۔ وہی دبلا پتلا آدمی چلا آ رہا تھا، لکڑیوں کا گٹھا کندھوں پہ اٹھائے وہ پسینے میں بھیگا تھا۔ چلو گھر چلیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک جالی دار تھیلا اٹھا لیا جس میں ناریل ہی ناریل بڑے تھے۔ بپا دونوں درختوں کے درمیان سے گزرتے پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے جب اس نے پکارا۔ مراد نے قدم اٹھاتے ہوئے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا تمہاری چابی تیار ہو گئی تو ہم خزانے کے مالک بن جائیں گے کیا؟ میں نے کہا تھا نا، میں یہ ذکر نہیں سننا چاہتا۔ مراد کے آبرو بنچ گئے۔ مگر گاؤں کے لوگ، کوئی اور بات کرو تالیہ۔ اس نے خفکی سے گرکا تو وہ چپ ہو گئی۔ تھیلا کندھے پہ لادے چلتی گئی، سر خفکی سے خوب جھکا لیا۔ کیا تم کل شکار پہ چلو گی میرے ساتھ؟ کچھ دیر بعد اس نے نرمی سے پکارا۔ نہیں۔ وہ نروٹھے پن سے قدم اٹھاتی رہی۔ اونچے درختوں کے درمیان گیلی زمین پہ وہ چلتے جا رہے تھے جیسے کوئی جنگل ہو۔ درختوں کے اوپر آسمان پہ سورج ڈوبتا دکھائی دیتا تھا، اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ ادھر سے مڑ جاؤ۔ وہ اپنی دھن میں آگے چلتی جا رہی تھی۔ مراد نے شانے سے پکڑ کے موڑا تو وہ چونکی۔ ہم نے اس طرف نہیں جانا؟ نہیں بیوقوف، ہم دوسری طرف سے آئے تھے۔ جنگل میں سارے راستے ایک سے ہیں پپا، تمہیں راستہ کیسے مل جاتا ہے؟ وہ ناراضی بول کے پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں زمین کو نہیں دیکھتا، آسمان کو دیکھتا ہوں۔ راستہ اوپر دیکھنے والوں کو ہی آسانی سے ملتا ہے۔ وہ دیکھو۔ اس نے درختوں سے دور اوپر انگلی اٹھائی تو لڑکی سر اٹھا کے دیکھنے لگی۔ وہ تارا، اس کو دائیں ہاتھ رکھو گی اور سیر میں چلتی جاؤ گی تو ہم گاؤں پہنچ جائیں گے۔ غور سے دیکھو۔ میرے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے بپا، تمہیں راستہ معلوم تو ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی سامنے دیکھ کے چلنے لگی۔ میں تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں بیٹے، اگر کبھی کھو جاؤ جنگل میں یا کسی دور کی جگہ پہ تو ستارے کو غور سے دیکھو۔ اس نے زبردستی اس کا سر اٹھایا تو وہ اوپر دیکھنے لگی۔ اس کو دائیں ہاتھ رکھو اور یوں سیدھ میں چلتی رہو۔ کسی راہگیر، کسی مسافر، کسی کی مت ماننا، صرف اپنے بپا کی بات یاد رکھنا اور صرف اس تارے پہ بھروسہ کرنا۔ منظر مدم پڑتا گیا، بوجھ سا بڑھتا گیا تو اس نے بے اختیار لاکر نوچ اتارا۔ آپ کی منزل آ گئی میم۔ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ کوالمپور کی چمکتی جاگتی رات میں واپس آ چکی تھی۔ جڑجڑی سی لے کر اس نے سر جھٹکا اور سنبھل کے اتری۔ سامنے حالم کا اونچا بنگلہ کھڑا تھا اور کوئی وہاں اس کے انتظار میں موجود تھا۔ فاتح پارٹی سے آتے ہی اپنے اسٹڈی میں چلا گیا تھا، جبکہ اسرا گھر کے بیرونی پورچ میں کھڑی تھی۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ خاموشی سے ایڈم کو دیکھ رہی تھی جو تابعداری سے بتا رہا تھا۔ یہ تالیہ نے اپنی کار کی چابیاں دی ہیں، ان کے گھر ڈراپ کر آؤں کار؟ کر آؤ۔ اور سنو، آہستہ سے بولی، مگر فاتح کو بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کا باڈی مین دوسری امیر خواتین کا بوٹل پالتو کتا بن جائے۔ اگر کوئی پوچھے تو کہنا تالیہ خود لے گئی تھی کار۔ تمہاری جاب کے 2 دن رہ گئے ہیں، فاتح سے ڈانٹ نہ کھاؤ تو اچھا ہے۔ میں خاموش رہوں گا میڈم۔
ایڈم نے سمجھداری سے سر تسلیم خم کیا تو اسرا نے ہاتھ سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا۔ اوپر وان فاتح اپنے اسٹڈی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کوٹ اتار چکا تھا اور آستینوں کے کف موڑ رکھے تھے، آنکھوں پہ اینک لگی تھی اور نظریں اسکرین پہ جمی تھی۔ موبائل بار بار بج رہا تھا جس کو وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ بالآخر تنگ آ کے اس نے اٹھا لیا۔ دوستوں عزیزوں کے ایک ساتھ پیغامات آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے چونک کے گھڑی دیکھی، 12 بج چکے تھے، نیا دن شروع ہو گیا تھا۔ آریانہ بنت فاتح کی یاد میں، خدا کرے آپ کی بیٹی جو آج کے روز 6 سال پہلے کھوئی تھی کسی اچھے گھرانے کو مل گئی ہو۔ آریانہ جہاں بھی ہو اللہ اسے خوش رکھے اور آپ سے دوبارہ ملا دے۔ وہ سب آریانہ کے نام پیغامات تھے، دعائیں، گڈ لک میسیجز۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ پڑھتا گیا، چند ایک کو شکریہ لکھ کے بھیجا، پھر ایک دم دل ایسا اداس ہوا کہ اس نے اینک اتار دی اور ٹیک لگا لی، بازوؤں کا تکیہ بنا کے سر کے پیچھے رکھ لیا۔ مسکراتی غمزدہ نگاہیں سامنے دروازے پہ جمی تھی، سفید نکھرا سا دروازہ، جیسے سفید دودیا لباس ہو کسی پری جیسا۔ میرا کریڈٹ کارڈ۔ وہ دونوں حال میں اوپر تک جاتی کرسیوں کے وسط میں بیٹھے تھے جب فاتح نے اسٹیج کو دیکھتے ہوئے ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ ساتھ بیٹھی آریانہ نے چھٹ سے کارڈ اس کے ہاتھ پہ رکھا، ہیئر بینڈ لگائے وہ خوش اور پرجوش نظر آتی تھی۔ ان کی نشستیں اندھیرے میں تھی، روشنی اسٹیج پہ تھی جہاں ڈرامے کا ایکٹ جاری تھا، کردار اپنے اپنے مکالمے بول رہے تھے۔ ان میں سے تاشا اگاپوا کون ہے؟ اس نے آریانہ کی طرف جھک کے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ جو ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ رکھے دلچسپی سے اسٹیج پہ پرفارمنس دیکھ رہی تھی، مداخلت پہ مدمزہ ہوئی اور خفگی سے نگاہیں موڑی۔ آپ کو ابھی تک کہانی نہیں سمجھ آئی ڈیڈ؟ مجھے فکشن بور کرتا ہے بیٹا، وہ بے بسی سے شانے چکا کے بولا۔ آریانہ نے افسوس سے گہری سانس لی۔ جو لوگ جادوئی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے ان کی زندگی میں کبھی جادو آتا ہی نہیں ہے ڈیڈ، یہ تم نے خود سے کہا۔ اگر آپ اسٹوریز پڑھتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ یہ کس نے کہا تھا، خفگی سے کہہ کے بتانے لگی۔ یہ ایک پلے ہے، رشین پلے، اس میں ایک پری ہے تاشا اگاپوا۔ وہ کالے کپڑوں والی؟ وہ اس کا گارڈ ہے ڈیڈ، اس کی مونچھیں بھی ہیں۔ تاشا سفید کپڑوں والی ہے۔ آریانہ روحان سی ہوئی۔ اچھا ٹھیک، آگے؟ بظاہر سمجھتے ہوئے اس نے اسٹیج پہ کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کے لمبے سنہرے بالوں پہ تاج رکھا تھا اور سفید میکسی پاؤں تک آتی تھی۔ وہ گردن کرائے کھڑی اپنے قدموں میں جھکے شخص کی بات قوت سے سن رہی تھی۔ تاشا ایک رحم دل پری ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی مغرور اور خشک عورت لگ رہی ہے، بورنگ پریٹی وومن۔ آبرو اٹھا کے تبصرہ کیا، پھر آریانہ کا چہرہ دیکھا تو سنبھلا۔ میں ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا، مگر آریانہ مزید کہانی سنانے کے موڈ میں نہیں تھی، کر کے سامنے دیکھنے لگی۔ کوئی جدید طرز کی فیری ٹیل جس کو دکھانے وہ باپ کو اس کی سالگرہ کے دن کھینچ کے تھیٹر لائی تھی۔ آریانہ کی ناراضی تھوڑی دیر برقرار رہی، پھر جیسے جیسے کہانی آگے بڑھی اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ ایک موقع پہ اس نے جوش سے فاتح کی کلائی دبائی۔ تاشا کتنی پیاری ہے ڈیڈ، وہ اس گوری گلابی پھولے گالوں والی لڑکی سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ میں اس ہاتھ سے لکھتا ہوں بیٹے، اس نے کرا کے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ڈیڈ مجھے تاشا کا آٹوگراف لینا ہے، جیسے ہی شو ختم ہوگا آپ مجھے اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ فاتح نے بے اختیار جھڑجھیلی لی۔ میں نے آج تک کسی کا آٹوگراف نہیں لیا، اس لیے خاموشی سے بیٹھو۔ اچھا فوٹو تو لینے دے، وہ اپنی سیٹ پہ اوپر نیچے اچھلتی دبی آواز میں منت کر رہی تھی۔ اوپر نیچے بیٹھے لوگ گردنیں موڑ کے دیکھنے لگے۔ بیبی اگر تم یوں ہی بولتی رہو گی تو ان بیچاروں کے ڈائیلاگ مس کر دو گی۔ آریانہ چونکی، پھر فوراً سیدھی ہوئی اور سب بول بال کے سامنے دیکھنے لگی۔ پھر کتنے ہی دن وہ تاشا اگاپوا کی باتیں کرتی رہی۔ آریانہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ تاشا کوئی انسان تھی، اس کے نزدیک وہ کوئی پری تھی۔ آریانہ فیری ٹیلز میں رہنے والی پیاری سی ننھی بچی تھی جس کی خواہش تھی کہ وہ خود بھی کسی فیری ٹیل کا کردار بن کے کتابوں میں چلی جائے۔ فاتح اس کو تاشا سے ملوانے نہیں لے گیا، اس بات پہ کتنے دن آریانہ نے اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ وہ ممبر پارلیمنٹ تھا، لوگ اس سے ہاتھ ملانے دیوانہ وار قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ کسی عام سی اداکارہ کے پیچھے پیچھے جاتا اپنی بیٹی کے ساتھ، نون سینس۔ مگر آریانہ کا جنون ختم نہیں ہوتا تھا۔ اسرا نے بھی اس سے شکایت کی، پھر اگلے ہفتے وہ اسے دوبارہ تاشا اگاپوا کی نمائش پہ لے گیا، مگر اس دفعہ ڈرامے میں جہاں دوسرے تمام اداکار وہی تھے، تاشا کا کردار کرنے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ آریانہ کو مزہ نہیں آیا، وہ واپسی پہ منتظم کو روک کے پوچھنے لگی، پچھلی دفعہ تو تاشا کوئی اور لڑکی بنی تھی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ ہماری ایکٹریس میڈم روز کی کار خراب ہو گئی تھی، وہ آ نہیں سکی تھی، تو ہم نے جلدی میں ایک ایکسٹرا سے یہ رول کروایا تھا۔ آریانہ مزید اداس ہو گئی۔ تو کیا وہ دوبارہ نہیں آئے گی؟ نہیں، میں تو اس کا نام بھی ٹھیک سے نہیں جانتا، ایک ہی دن آئی اور پھر غائب بھی ہو گئی۔ وہ آریانہ کو وہاں سے لے آیا، مگر اس نے سارا راستہ فاتح سے بحث کی کہ وہ اصلی پری تھی۔ اوکے، مجھے کنونس کرو کہ وہ اصلی پری کس طرح تھی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے فاتح نے کھلے دل سے پوچھا تو وہ جوش میں تیز تیز بولتی گئی، کیونکہ وہ غائب ہو گئی، یعنی وہ اڑ گئی ہوگی۔
اور وہ اتنی پیاری تھی ڈیڈ کہ وہ کسی پریوں کی وادی سے آئی ہوئی ہی لگتی تھی، کسی کو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں، وہ تھوڑی کو دو آنکھوں سے رگڑتے ہوئے بولا۔ اصلی اداکارائیں کبھی پرفارمنس مس نہیں کرتی، لیکن پچھلے ہفتے اصل ایکٹریس نہیں آ سکی کیونکہ اس کی کار خراب ہو گئی تھی۔ عجیب، مجھے لگتا ہے یہ کوئی اداکارہ بننے کی خواہش مند لڑکی تھی جس نے اصل اداکارہ کو کسی مشکل میں پھنسا کے آنے سے روکا ہو اور خود رول لینے پہنچ گئی ہو۔ آپ کا مطلب ہے وہ پری نہیں تھی؟ وہ برا مان کے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ کوئی فراڈ تھی جو کسی دوسرے کی جگہ ناجائز طریقے سے ہتھیانے جا رہی تھی۔ آریانہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہر کوئی آپ کے ان پولیٹیشنز جیسا نہیں ہوتا ڈیڈ۔ وہ منہ پھیلا کے رخ پھیر کے بیٹھ گئی اور فاتح نے گہری سانس لی۔ میں سچ بولوں بیٹا تو تمہیں برا لگتا ہے، مگر وہ کوئی پری نہیں تھی، پھر وہ شہزادی تھی، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ چند ہفتوں بعد آریانہ اس کو بول بال گئی، مگر وہ چہرہ اور وہ نام فاتح کی یادداشت میں فیڈ ہو چکا تھا۔ سنہرے بالوں والی تاشا کا پوا۔ ایک دفعہ وان فاتح سے کسی کا تعارف ہو جائے اور کسی کا کوئی امپریشن بن جائے تو وہ اسے کبھی نہیں بھولتا تھا، اور جس لمحے اس نے اسرا کی گیلری میں اس لڑکی کو دیکھا وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ پہلے سے دبلی پتلی اور گروم لگ رہی تھی، مگر واللہ یہ وہی تھی۔ پھر اس نے سنا ایڈم نے اس سے بدتمیزی کی ہے۔ ایڈم کا خیال تھا کہ وہ تنگو کامل کے گھر کی نوکرانی کی طرح لگتی تھی۔ یہ بات ایڈم کو کسی نے پوری بولنے نہیں دی، مگر فاتح سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں دیکھا تھا، شاید چند سیکنڈ کے لیے کوئی نوکرانی اندر آئی تھی، مگر اس کے کندھے کے پیچھے سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ وہ ایڈم کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اسرا نے وہ نوکرانی دیکھی تھی، مگر اس کے دل میں موجود اس لڑکی کے لیے لکھا فراڈ کا لفظ مزید گہرا نقش ہو گیا تھا۔ کچھ غلط تھا اس لڑکی میں، کچھ پر اسرار، کچھ اچھوتا۔ وہ پری ہے ڈیڈ، یا پھر کوئی شہزادی، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آریانہ چپکے سے کان میں بولی تو وہ سوگواریت سے مسکرا دیا۔ ماضی غائب ہو گیا تھا اور وہ اپنی اسٹڈی میں تنہا بیٹھا تھا۔ موبائل پہ آریانہ کے لیے پیغامات ہنوز آ رہے تھے۔ اس نے پھر سے اینک لگائی اور ان کو پڑھنے لگا۔ اشر محمود کے اونچے قلعے کے لان میں کیٹرنگ والے چیزیں مسمیٹ رہی تھی، صفائی جاری اور ساری تھی۔ قلعے کے اندر آؤ تو گول لانچ میں وہ صوفے پہ بیٹھا تھا، ٹانگیں کینچی صورت میز پہ رکھی تھی اور ٹائی ڈھیلی کر رکھی تھی۔ ہاتھ میں موبائل تھا جس پہ وہ فاتح کو پیغام لکھ رہا تھا۔ آریانہ کو اللہ آپ سے دوبارہ ملا دے، آمین۔ پیغام جانے کے چند لمحے بعد ہی جواب موصول ہوا۔ شکریہ ایش۔ اشر نے موبائل پڑے ڈالا اور گردن اٹھا کے اوپر جگر جگر کرتا فانوس دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ بپا، کاش آپ یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ ہوتے۔ تلخی سے وہ بربرایا تھا۔ فانوس کی روشنی سارے لانچ کو روشن کیے ہوئے تھی۔ اونچی دیواروں پہ خوبصورت بڑی بڑی پینٹنگز آویزاں تھیں، قیمتی لمبے صوفے، مخملی نفیس پردے۔ اس سارے عشرے قدے میں وہ تنہا صوفے پہ نیم دراز تھا۔ کبھی اس طرح اس کے بپا یہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے سارا منظر سامنے آ گیا۔ وہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا، قدرے بے چین اور غیر آرامدہ سا، اور ایک چینی نقوش اور صاف رنگت والے صاحب بڑے صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پہ برہمی تھی۔ کب تک تم فاتح کے غلام بنے رہو گے؟ میں ان کا غلام نہیں ہوں بپا، وہ برا مان کے بولا۔ میں ان کا کمپین مینیجر اور پولیٹیکل سیکرٹری ہوں۔ میں ان کو الیکشن جتوانا چاہتا ہوں تاکہ… اور کب تک تم یہ سب کر سکو گے ایش؟ وہ ناگواری سے کہہ رہے تھے۔ تمہارا اپنا بزنس ہے، اس کو تمہارا وقت چاہیے، تمہاری ایک زندگی ہے، کل کو شادی کرو گے، کیا تب بھی فاتح کے پیچھے پیچھے ڈیڈی لیے پھرتے رہو گے؟ ابنگ ایک کاز لے کر نکلا ہے اور میں ملیشیا کے لیے… تمہارا ابنگ بادشاہ آدمی ہے، بے نیاز اور بے فکر، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم اس کے لیے اپنے کئی سال لگا بھی دو، وہ تب بھی اقتدار میں آ کر تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ ایش میرے بیٹے، تمہیں اس شخص سے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ان کی آواز دھیمی ہوئی، آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی اور فکر مندی تھی۔ اشر کا دل دکھنے لگا۔ میں صرف ملیشیا کے لوگوں کے لیے یہ کر رہا ہوں ڈیڈ، مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے۔ تم ملیشیا کو ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہو جو اتنے برس باہر رہا، اسے ہم سے زیادہ ملیشیا سے محبت نہیں ہے ایش۔ میں ابنگ کو نہیں چھوڑ سکتا، باریسن نیشنل میری زندگی ہے۔ وہ تڑپ اٹھا۔ میں ہمیشہ باریسن نیشنل سے منسلک رہنا چاہتا ہوں، ایک کمپین مینیجر کی طرح، ایک پولیٹیکل سیکرٹری کی طرح، یا کسی بڑے درندے کی طرح۔ اشر چونکا۔ بڑا درندہ؟ اگر تمہیں اس گندے سمندر میں رہنا ہے تو رہو، شوق سے رہو، لیکن مچھلی بن کے رہنا ہے یا مگرمچھ بن کے، اس کا فیصلہ تمہیں ابھی کرنا ہوگا۔ تم فاتح سے کم نہیں ہو، تم نے اس کی پچھلی کمپین بھی جلائی، اور اب وہ دوسری دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے جا رہا ہے۔ 5 سال بعد وہ وزیر اعظم بننے کا سوچے گا، اور تم کہاں ہوگے؟ اس کے پیچھے ڈیڈی اٹھا کے گھوم رہے ہوگے کیا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی اس دفعہ الیکشن لڑو، ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو، پھر تم پہ نئے مواقع اور نئے راستے کھلیں گے۔
تم فاتح کی مدد کرتے رہو مگر اپنے لیے بھی راستے ہموار کرو۔ فاتح تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ اس کو کل کو کوئی بہتر سیکرٹری مل گیا تو وہ 1 منٹ میں تمہیں نکال باہر کرے گا، لیکن اگر تم ممبر پارلیمنٹ بن جاؤ گے تو تمہیں کوئی آسانی سے نکال نہیں سکتا۔ میں؟ وہ حیران رہ گیا۔ مجھے کون ووٹ دے گا؟ پپا نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو جھک کے بیٹھے۔ وان فاتح کو کس نے پچھلا الیکشن جتوایا تھا؟ تمہاری محنت نے اور اسرا کی سپورٹ نے۔ اگر تم اس کے لیے یہ کر سکتے ہو تو اپنے لیے کیا نہیں کر سکتے ایش؟ فانوس ابھی تک جگر جگر کر رہا تھا۔ اس کی روشنی میں کھویا اشر شاید مزید ماضی میں رہتا، مگر اس کا موبائل بجنے لگا۔ چونکہ وہ سیدھا ہوا اور موبائل اٹھا لیا۔ جی کاکا، میں فاتح کے لاکر سے فائل نکالنے جا رہی ہوں۔ وہ اسٹڈی میں ہے، اسے علم نہیں ہوگا، وہ دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تم اسٹریٹ کے کارنر پہ جاؤ، میں فائل تمہیں دے دوں گی۔ میں خود نہیں آؤں گا، رملی کو بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ اشر نے مسکرا کے فون بند کیا اور ٹی وی ریموٹ اٹھا کے بٹن دبایا۔ دیوار پہ لگی جناتی اسکرین جل اٹھی۔ اشر نے چند چینل بدلے اور پھر ایک پہ ٹھہرا۔ اشر محمود کی نسل پرست چینی مخالفت تنظیم سے وابستگی نے چینی حلقوں میں مایوسی اور بدمزگی کے لہر پیدا کی ہے۔ اینکر آگے کو جھکی، آواز کو سنگین بنا کے بتا رہی تھی۔ اشر کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے فون اٹھایا اور ٹویٹر کھولا۔ اس کے نام کے مختلف ٹرینڈ چل رہے تھے، لوگ اسے گالیاں نکال رہے تھے۔ وان فاتح، میں ہر چیز کے لیے تیار تھا، آپ نہیں تھے۔ چند دن بعد کاکا کی نیلامی پہ نقلی پینٹنگ کا اسکینڈل جہاں آپ کی کریڈیبلٹی تباہ کرے گا، وہیں مکان کے اصلی کاغذات کی گمشدگی آپ کو مالی دھچکا لگائے گی۔ موبائل کے بٹن دباتے ہوئے وہ بربرا رہا تھا، مگر اس سے پہلے اپنے خلاف ہوئے سارے پروپیگنڈے کو میں اس ایک تصویر سے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس ایک تصویر کی دھوم اور ہائپ میں ہر شے دب جائے گی۔ کسی خبر کو قتل کرنے کے لیے اس کی وضاحتیں دینا ضروری نہیں ہے، صرف اس سے زیادہ دلچسپ خبر لوگوں کو دینا ہوتا ہے۔ ایک بٹن دبایا اور تصویر ٹویٹ ہو گئی۔ مسکرا کے اشر نے فون پرے ڈال دیا۔ اس نے فاتح کا دیا دھچکا ہینڈل کر لیا تھا، کیا فاتح اس کا دیا دھچکا ہینڈل کر پائے گا؟ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ رات دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ اسرا نے ٹرے اٹھائے، اسٹڈی کا دروازہ کھلا تو وہ ٹیک لگائے، اینک آنکھوں پہ جمائے، مسکرا کے موبائل پہ ٹیپ کرتا دکھائی دیا تھا۔ تمہاری بیڈ ٹائم چائے۔ زبردستی مسکراتی وہ قریب آئی اور میز پہ کپ رکھا۔ کانچ میز کی سطح کے شیشے سے ٹکرایا تو خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ارتعاش اس کی انگلیوں میں بھی تھا، جسے اس نے مٹھیاں باہم پھنسا کے چھپا لیا۔ وہ احتیاط سے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی سو جانا، زیادہ دیر کام نہ کرنا۔ اسے متوجہ نہ پا کر وہ بولی۔ وہ مسکرا کے میسیج دیکھتا رہا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر مڑی۔ تھینک یو اسرا، امریکہ جانے کا خیال بدلنے کے لیے۔ اسرا کے لبوں پہ سوگوار مسکراہٹ اگڑی۔ گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ اب بھی موبائل پہ ٹیپ کر رہا تھا۔ جو تم چاہو فاتح، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ فاتح نے نظریں فون پہ جمائے، مسکرا کے سر کو خم دیا۔ اسرا وہاں سے نکل آئی۔ اب اس کے قدم تیز تھی۔ لانچ میں آ کر ایک نظر CCTV کیمرے کو دیکھا جو وہ بند کر چکی تھی، پھر تیزی سے فاتح کے کمرے میں آئی اور الماری کھولی۔ لاکر کا پاسورڈ دبایا اور اندر کاغذات الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ایک پورا فولڈر نکالا اور لاکر بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سر پہ شال اوڑے، پیروں میں سینڈل پہنے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ رات کو 2 گارڈز ہی گیٹ پہ ہوتے تھے۔ میں واک پہ جا رہی ہوں۔ وہ اکثر رات کو واک پہ نکل جاتی تھی۔ گارڈز نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ فائل شال میں چھپائے، سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز چلتی گئی۔ اگلی اسٹریٹ کے کونے پہ رملی کار میں موجود تھا۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ اسرا نے شال سے فائل نکال کے اس کو دی اور کچھ کہے بنا مڑ گئی۔ چند منٹ بعد وہ گھر میں واپس داخل ہو رہی تھی۔ آپ جلدی آ گئیں؟ گارڈ نے دروازہ بند کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، شوگر لو ہو رہا تھا، اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فکر مندی سے کہا۔ مگر فاتح کو میری طبیعت کا مت بتانا، اس کے دوسرے مسئلے کم ہیں کیا؟ میں دوا لے لیتی ہوں۔ گارڈ نے سر تسلیم میں خم کیا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ فاتح بے خبر ابھی تک اوپر اسٹڈی میں موبائل ہاتھ میں لیے سوگواریت بڑی مسکراہٹ سے پیغامات کا جواب دے رہا تھا۔ عالم کے اونچے گھر کی بیرونی بتیاں روشن تھیں جب باہر سڑک پہ سپر لکس کیب آ رکی۔ شوفر نے دروازہ کھولا تو تالیہ مراد نے اونچی سفید ہیل سڑک پہ رکھی اور نیچے اتری۔ کندھوں پہ قیمتی شال لیے وہ کلچ والے ہاتھ سے لمبی میکسی احتیاط سے اٹھائے ہوئے تھی۔ کانوں سے لٹکتے ہیرے رات کے اندھیرے میں دمک رہے تھے۔ کیوں آئے ہو؟ درستی سے بولی تو سامنے درخت کی اوٹ سے ہیولا سا نکلا۔ چند قدم آگے آیا تو اس کا چہرہ روشنی میں آیا۔ وہ استہزائیہ مسکراتا شیو کھچاتا سمی تھا۔ کالا کوٹ، اندر سفید ٹی شرٹ اور گردن میں لٹکتی سنہری چین، بڑی شیب میں اگے چند سفید بال اور سیاہ موٹی آنکھوں سے جھلکتی خباثت۔ اپنے وظیفے کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ تالیہ کی آنکھوں میں سرخی در آئی۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ میرے پاس نکاح کی ویڈیو بھی موجود ہے، دیکھنا چاہو گی؟
مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو، وہ اکتائی ہوئی آواز میں بولی اور واپس گھوم گئی۔ کل پھر آؤں گا، اور جو تمہارے خواب ہیں نا اشر کی فیملی بننے کے، جیسا کہ اس نے ٹویٹ کیا ہے، وہ صرف تب پورے ہو سکتے ہیں جب میں اپنا منہ بند رکھوں۔ اس نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ دروازہ بند کرنے مڑی تو سمی نے آگے بڑھ کے دروازے کو پکڑ لیا۔ تالیہ نے غصیلی نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ جس طرح بھی کمائی ہے تم نے دولت، اس میں میرا بھی حق ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے میرے وظیفے کی پہلی قسط تیار کر لو، جس میں 5 صفر آتے ہوں، تاکہ میں تمہاری اوقات اس اعلیٰ خاندان کے سامنے صفر نہ کروں۔ کہتے ہوئے کوٹ کو بیٹ کے قریب سے ہٹایا تو ایک پستول جھلکا۔ تالیہ نے جھٹکے سے گیٹ اپنی طرف کھینچا تو اس نے ہاتھ ہٹا دیا۔ کل آؤں گا اور پیسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دوست سے بولا تھا۔ اور تم نے ایڈم کی نوکری نہیں چھڑوائی؟ چند منٹ بعد وہ اندر لانچ میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی، خاموش، سنجیدہ، گھٹنے اکٹھے کر کے سوچ میں ڈوبی۔ ایڈم دشمن نہیں ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، اور میں جتنی بری سہی ایک اچھے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ میں امیر لوگوں اور میوزیم سے چوری کرتی ہوں، غریبوں کے خواب نہیں چراتی، مگر ان طاقتور لوگوں کے سامنے اتنی زبان چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ داتن خفا ہوئی۔ وہ ایڈم پہ ہنس رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ ایڈم تمہاری جاسوسی کرتا پھر رہا ہے، تمہارا کسی بھی پل پول کھولنے والا ہے، تمہیں اس نیکی کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ڈونٹ وری، تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ تم بتاؤ، یہ اشر نے کیا ٹویٹ کیا ہے؟ ابھی کسی نے مجھے بتایا۔ اس نے سمی کا ذکر نہیں کیا تاکہ داتن پریشان نہ ہو۔ تم نے نہیں دیکھا؟ ساری دنیا نے دیکھ لیا، میں کہتی تھی نا یہ اشر کسی اور چکر میں ہے، کہہ کے داتن نے موبائل پہ بٹن دبائے اور اسکرین سامنے کی۔ فیملی یونین لکھ کے اس نے ایک تصویر پوسٹ کی تھی، کھانا کھاتے وقت کی سیلفی جو اشر نے لی تھی، اور فریم میں 4 لوگ نظر آ رہے تھے، اشر، اسرا، فاتح اور تالیہ۔ سرخ لباس میں مسکراتی ہوئی خوبصورت تالیہ جو نیچے کمنٹس کا مرکز تھی۔ یا اللہ، اس نے میرا چہرہ مشہور کر دیا، اس نے پیشانی چھوئی۔ ہمارے بہت سے جاننے والے یہ دیکھیں گے تالیہ، یہ سب غلط ہو رہا ہے، میں سب کو سنبھال لوں گی، بے فکر رہو، ویسے بھی یہ میری آخری واردات ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اشر محمود کی منگیتر ہے، اور وہ تردید نہیں کر رہا۔ داتن نے اسے تصویر کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا۔ تصویر وائرل ہو گئی ہے، اور صبح سے جسے چینیوں نے بندوقوں کی زد میں رکھا ہوا تھا، اب سارا ملک اس کا میکا بنا بیٹھا ہے۔ تالیہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا داتن، وہ خبروں میں رہنے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، میں بھی بدلہ لے آئی ہوں۔ پرس کھول کے بٹن کیمرہ نکال کے دکھایا۔ یہ وائی فائی سے جڑا ہوا نہیں تھا، سو اس پہ جو بھی فوٹیج فاتح کے سیکرٹری نے بنائی ہے وہ اب میرے پاس ہے۔ داتن نے اسے بولا، تم اتنی بے فکر کیوں ہو اشر کی طرف سے؟ کہیں تم اسے پسند تو نہیں؟ موٹی مرغی، کان کھول کے سنو، اشر محمود اگر سمی کا باس ہے تو وہ ان منی لانڈرز کا سربراہ ہے جنہوں نے مجھے ایئرپورٹ پہ رولنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، میں اس کو کبھی پسند نہیں کر سکتی، تیزی سے کہہ کے پرس سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارے پاس نیچے میرے لاکر روم میں تمام مشینیں موجود ہیں نا، پرنٹس وغیرہ کی؟ ہاں۔ داتن نے الجھ کے اس کے کارڈ کو دیکھا جو پولیس آئی ڈی تھی، اور اس پہ ساشا کمال لکھا تھا۔ ساشا کو تاشا کرو، ابھی، اسی وقت۔ تاشا؟ وہ جو فاتح تمہیں کہتا ہے؟ ہاں، یاد ہے وہ پلے تاشا آگا پوا جس میں میں نے حصہ لیا تھا اور ڈائریکٹر کے لاکر سے بانڈز چرا کے نقلی رکھ دیے تھے؟ وہ آریانہ کے ساتھ اس پلے کو دیکھنے تھیٹر گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے پہچان لیا۔ اف تالیہ، اس کو شک تو نہیں ہوا کہ تم فراڈ ہو؟ بہت سی امیر لڑکیاں تھیٹر میں شوخیہ اداکاری کرتی ہیں، پوچھے گا تو کہہ دوں گی شوخیہ کام کیا تھا، مگر کچھ نہیں، کیونکہ میں اس چیز کا فائدہ اٹھانے جا رہی ہوں۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ مسکرا کے وہ اٹھی، شال کندھوں کے گرد لپیٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ قریباً پون گھنٹے بعد وہ اپنے باغیچے کے بینچ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ کارڈ اس کی گود میں رکھا تھا، ہنی جیسی آنکھیں باہر سڑک پہ جمی تھی جو گیٹ کے جنگلے سے صاف دکھائی دیتی تھی۔ ایڈم اس کی کار سیدھی اندر لے آیا کیونکہ گیٹ کھلا تھا، پھر اتر کے اس کے سامنے آیا، ادب سے چابی بھرائی۔ یہ تالیہ، آپ کی کار۔ بیٹھو ایڈم، شہزادی کے سے انداز میں اشارہ کیا۔ وہ متذبذب سا بینچ کے پرلے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ آگے کو ہوئے، تم مجھے کوئی قاتل، چور یا جاسوس سمجھتے ہو، ہے نا؟ وہ کوہنی بینچ کے پشت پہ جمائے اس کی طرف گھوم کے بیٹھی اور مسکرا کے گویا ہوئی۔ میں نے آپ کو ایک گھر میں نوکرانی بن کے کام کرتے دیکھا ہے، مجھے اور کیا سمجھنا چاہیے؟ تمہارا قصور نہیں ہے، بہرحال میں انڈر کور پولیس آفیسر ہوں اور مجھے وان فاتح کی حفاظت کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اعتماد سے گردن کرائے وہ بولی تو ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ واقعی؟ وہ ٹھٹکا، مگر میں کیسے مان لوں؟ تم وان فاتح سے پوچھ سکتے ہو،
हो सकता है वो तुम्हें सच बता दें, हो सकता है वो तुम पे इतना एतमाद ना करें, लेकिन क्या तुमने नोट नहीं किया कि वो मुझे ताशा कहते हैं? जी मैंने नोट किया है। वो चौंका। ताशा कमाल, रॉयल मलेशिया पुलिस। उसने शाने बेनियाजी से कार्ड 2 उंगलियों में पकड़ के इसकी तरफ बढ़ाया। एडम ने उसे थामा, उलट पुलट के देखा, फिर ज़रा पीछे होके बैठा। तने सांप ढीले पड़े, वो सोच में पड़ गया था। यानी बॉस जानते हैं कि आप? ऑफ कोर्स वो जानते हैं। मेरी जो भी उनके करीब मौजूद लोगों पे नज़र रखना है, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग वानफाते के साथ मुखलिस नहीं हैं। एडम ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ। तो यकीनन तुम जानते होगे कि पिछले माह लंकावी जजीरे पे क्या हुआ था और 3 माह कबल सिंगापुर में किस तरह वानफाते को धमकाने की कोशिश की गई थी। एडम चौंका। नहीं, क्या हुआ था? तालिया ने ओ में लफ्ज़ सिकोड़े। अगर वानफाते ने तुम्हें नहीं बताया तो इसका मतलब है कि वो तुम पे भरोसा नहीं करते, यानी तुम उनके लिए एक आर्जी मुलाजिम हो जिसको वो फारग हो जाने के बाद मिस भी नहीं करेंगे। एडम के चेहरे पे उदासी उतरी। लम्हे भर को चुप हो गया। फिर आप मुझ पे भरोसा क्यों कर रही हैं? 2 वजूहात हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम घर वालों के सामने मेरा कवर ब्लॉक करो। मेरी तो ये नौकरी है, मैं किसी दूसरे टास्क पे लगा दी जाऊंगी, लेकिन वानफाते के दुश्मन चौकन्ने हो जाएंगे। और दूसरी वजह, मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। अशर महमूद फाते साहब के खिलाफ जो इक़दाम करने जा रहा है उसको रोकने में मेरा साथ दो, और मैं डिपार्टमेंट से तुम्हें इस काम का पेचक दिलवा दूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वानफाते के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। देखो एडम, वो समझाने वाले अंदाज में बोली, पुलिस में जब हमसे ऊपर वाले हमें तनख्वाह या बोनस देते हैं तो अपनी जेब से नहीं देते, कौमी खजाने से देते हैं, और उस पर हमारा हक होता है। तुम क्यों आराम से मिलने वाले 30-40 हज़ार ठुकराओगे? 30-40 हज़ार? एडम मोहम्मद की आंखें खुल गई। 7-8 लाख पाकिस्तानी रुपए। जितना बड़ा आदमी उतने ज़्यादा बोनस। लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब हम अशर महमूद को पकड़ भी लें, और हाँ, मुझे इसके लिए तुम्हारी फ़ाइल ऊपर भेजनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो अप्रूव भी हो जाए, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगी। मगर आप क्यों करेंगी मेरी सिफारिश? तालिया मुस्कुराई। क्योंकि एक दिन तुम दुनिया के सारे बादशाहों और हुक्मरानों से ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। मैं नहीं चाहती तब तुम मुझे भूल जाओ। एडम छनप गया। वो तो बस माँ को लगता है कि खौफत से सर झटका। खैर, अब हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना आए, तुम मुझ पे शक करो कि शायद मैं वाकई कोई चोर या कातिल वगैरह हूँ। तो ठीक है, ये तुम्हारा हक है। अब आगे तुम चाहो तो वानफाते से पूछो मेरे बारे में। मुझे नहीं मालूम वो तुम पे कितना भरोसा करते हैं, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए तुम उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी बात पे भरोसा है। वो गहरी सांस लेकर संजीदगी से बोला, और मैं वानफाते के लिए सब कर सकता हूँ। लेकिन उसने इतराफ़ किया, मुझे वाकई पैसे भी चाहिए हैं। आप बताएं मुझे क्या करना होगा? इतनी जल्दी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी तो देखना है कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। एडम के कंधे डी। ओके, यानी आप मुझ पे नज़र रखेंगी। ठीक है, जब आप मुनासिब समझे मुझे बता दीजिएगा। मेरी जॉब का कल 10वां और परसों 11वां दिन है। परसों मेरी जॉब ख़त्म हो जाएगी। तालिया उठ खड़ी हुई तो वो भी साथ ही उठा। जितना उसके अंदाज में रौब था उतना एडम मुअद्दब नज़र आता था। वानफाते से मैं बात कर लूँगी, तुम्हारे 11 दिन अभी ख़त्म नहीं होंगे एडम। ओके। एडम ने सर को खम दिया और मुस्कुराया। फिर इजाज़त चाही, दफ्तर रुका। तुम कुछ पूछना चाहते हो? मुझे अपनी मंगेतर को तज़ब्ज़ब से अल्फाज अदा किए। तोहफ़ा देना है, क्या देना चाहिए? अगर वो इसकी डाल ना बनी होती तो वो ना कह पाता, मगर उस एक वाक़े ने एडम का दिल इसकी तरफ से साफ़ कर दिया था, और अब भी वो इतने सादा अंदाज में सब बताए दे रही थी कि इस एतबार आ ही गया था। तुम क्या देना चाहते हो? कोई सोने का जेवर वगैरह, जैसा कि मिसिज असरा ने कहा था, या कोई पर्स, कपड़े? वो कंफ्यूज्ड नज़र आता था। तोहफे की कीमत नहीं होती एडम, वक़्त होती है। तुम उससे पूछो कि उसको उसके बप्पा ने क्या तोहफ़ा दिया था उन अवलीन सालगिराहों पे जो उसको याद है। तुम बचपन के इस तोहफे को किसी नई शक्ल में दे दो, कोई नास्टैल्जिक सी कदीम शय जो उसको खुशगवार माजी की याद मुस्तकबिल में भी दिलाती है। बाप का तोहफ़ा लड़कियों को बहुत अजीज़ होता है। एडम बिल्कुल ठहर गया, दिलो दिमाग जैसे मुनव्वर हो गया था। आहिस्ता से सर हिलाया। थैंक यू चेतालिया। उसके जाने के बाद वो अंदर आई तो दातन लॉन्च में बैठी थी, तंद नज़रों से उसे घूरती। इस कहानी का क्या मकसद था? वक्त हासिल करना, वो संजीदगी से कहती आगे आई और कानों से एयरिंग उतारने लगी। बहुत से स्पेशल फोर्स एहलकारों को इसी तरह सियासतदानों की हिफाजत पे ममूर किया जाता है। कहानी ठोस थी। अगर उसने फाते से पूछ लिया तो जाहिर है वो पूछेगा, लेकिन फ़ौरन नहीं। मैंने उसके जहन में ये तासुर डाला है कि फाते के लिए वो अजनबी है। वो कुछ अरसा इस बात पे गौर करेगा, और मुझे इतना ही वक्त चाहिए, 1 या 2 दिन।
تب تک میں سکہ تلاش کر چکی ہوں گی، اس کے بعد میں جانوں اور میرا خزانہ۔ اب وہ جھک کے جوتے اتار رہی تھی۔ کوئی خزانہ نہیں ہے تالیہ، داتن نے دکھ اور ہمدردی سے اسے دیکھا۔ خزانہ ہے داتن، اور وہ ہمارا ہے، صرف ہمارا، وہ تیزی سے بولی جیسے خود کو بھی یقین دلایا ہو۔ داتن خاموش ہو گئی، باہر پھیلی رات کی طرح۔ صبح صادق کی پہلی کرن کوالالمپور پہ پڑی تو جامنی اندھیرے میں ڈوبی اونچی عمارتیں مدم مدم سی روشن دکھائی دینے لگیں۔ اسرا محمود اپنی نرم گرم بستر میں اے سی کی ٹھنڈک بھرے کمرے میں لحاف تانے سو رہی تھی جب زور سے دروازہ کھلا۔ اسرا، فاتح کی آواز اور اس کا تیزی سے بتی جلانا۔ اسرا کی آنکھیں فوراً کھلیں۔ تیز روشنی میں پہلے تو اس نے آنکھیں چندیا لیں، پھر پلکیں چپکیں۔ بصارت واضح ہوئی، سامنے فاتح کھڑا تھا، ٹروزر پہ ٹی شرٹ پہنے، اس کے آبرو بینچے ہوئے تھے اور چہرے پہ پریشانی تھی۔ اسرا، تم نے میرا لاکر کھولا ہے کیا؟ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ وہ بال سمیٹتی آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ مراکہ والے گھر کی ساری فائلز کل صبح تک اس میں تھیں، اب نہیں ہیں۔ تم نے اچھی طرح دیکھا فاتح؟ کیا معلوم تم نے کہیں اور رکھ دی ہوں۔ وہ بستر سے اتری اور سلیپرز پہنے۔ نہیں، مجھے یاد ہے، اور میرا پاسورڈ بھی کسی کو نہیں معلوم سوائے مجھے اور تمہیں۔ تمہارا پاسورڈ بھی تو آریانہ کی برتھ ڈے ہے، آسانی سے کوئی بھی گیس کر سکتا ہے۔ میں ملازماؤں سے پوچھتی ہوں۔ اس نے بالوں کو پونی میں باندھا اور شال اٹھا کے کندھوں کے گرد لپیٹی۔ تم فکر نہ کرو، مل جائے گی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ اس فولڈر میں گھر کے اصل کاغذات ہی نہیں، اس کے تاریخی ہونے کے مصدقہ دستاویزات بھی ہیں۔ مہینے لگ جائیں گے مجھے یہ دوبارہ بنوانے میں۔ وہ دبی آواز میں بظاہر آرام سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے چلکتی پریشانی اور گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ ویسے بھی ملازماؤں سے کوئی ایسے نہیں کرے گا۔ ایڈم تو ہمارے ساتھ کل پارٹی میں تھا، اور دوسری میڈ بھی۔ شام کو گھر میں کوئی نہیں ہوتا، بلکہ تالیہ بھی کار لینے آئی تو کہہ رہی تھی کہ اسے چابی لانچ میں ڈھونڈنے کے لیے کافی تنگ و دو کرنی پڑی کیونکہ میڈز نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے بتا رہی تھی، اور فاتح رامزل ایک دم چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کون؟ وہ تالیہ ادھر کیوں آئی تھی ہماری غیر موجودگی میں؟ اس کی کار یہاں کھڑی تھی نا فاتح، پھر مجھے اس کو اشر کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ اکتا کے کہتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ لاکر سامنے کھلا پڑا تھا اور کاغذات بیڈ پہ رکھے تھے۔ اسرا سلیقے سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ اور تمہیں اتنی اچانک ملاقہ والے کاغذات کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مگر وہ بالکل ساکت چوکھٹ پہ کھڑا تھا، ذہن ایک جگہ ٹھہر گیا تھا۔ وہ لڑکی، صبح وہ میری اسٹڈی میں تھی، پھر وہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں پھرتی رہی، اور آج میری فائل غائب ہو گئی۔ اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ فائلیں الٹ پلٹ کرتی اسرا نے چونک کے سر اٹھایا۔ او ہو فاتح، مل جائے گی فائل؟ پھر تالیہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ تو اشر، اس کو تم سے متعارف کس نے کروایا تھا وہاں؟ ہم کیسے جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ اس نے تیزی سے سوال کیا، جو اسرا کے لیے غیر متوقع تھا، مگر وہ محمود بن عزیزی کی بیٹی تھی۔ اس کے ذہن نے فوراً سے جمع تفریق کی اور بہترین جواب سوچ لیا۔ اشر نے، وہ اس سے شاید پہلے سے واقف تھا، شاید وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان دونوں کا کام ہے۔ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکا تھا۔ میں سمجھی نہیں، پھر جیسے سمجھ آیا تو ایک دم حیران نظر آئی۔ یا اللہ فاتح، اشر ایسا کیوں کرے گا؟ فاتح نے گہری سانس لی اور بہت سارا غصہ اندر دبایا۔ میں تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے؟ یہ تو اشر کو پتا ہوگا، مگر وہ ابھی میرا پورٹریٹ مکمل کرنے آئے گی۔ آج دوسری اور آخری سیٹنگ ہے نا، لیکن تم، وہ آئے تو اس کو میرے پاس بھیجنا۔ تمہارے بھائی نے اسے بہت آسمان پہ چڑھا رکھا ہے، اور مجھے لوگوں کو زمین پہ اتارنا اچھی طرح آتا ہے۔ فاتح، تم اس کو کیا کہو گے؟ اور اگر اشر کو پتا چلا تو؟ وہ ہراساں سی کہنے لگی تو اس نے قطعیت سے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ وان فاتح کے گھر میں چوری کرنے سے پہلے اس لڑکی کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ فاتح کو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت چوروں سے ہے۔ اس نے میرا کتنا نقصان کر دیا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی آئے اس کو میرے پاس بھیجو، برہمی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی اسرا کے تاثرات بدلے، خوف، ہراسیت، پریشانی سب غائب ہوا، اور اس نے اطمینان سے گہری سانس لی۔ فاتح نے جلد یا بدیر جان ہی لینا تھا کہ یہ اشر کا کام ہے، مگر اشر کی مدد کا الزام وہ کس کو دیتا ہے، یہ اسرا کے نزدیک زیادہ اہم تھا۔ اپنے بچوں اور اپنے شوہر کو اس جنون سے بچانے کے لیے وہ ہر جنگ اور ہر محبت میں ہر جائز ناجائز کام کر سکتی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ مسکرائی اور کھڑکی کو دیکھا، جہاں ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی، اور حالم کی رہائش گاہ میں بیڈ پہ بے خبر سوئی تالیہ کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی۔ چند لمحے لگے اس کو حواسوں میں واپس آنے میں، اور پھر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ابھی خواب میں جو منظر دیکھا تھا وہ اس کے اندر کے خون کو جوش دلانے اور رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ خزانہ ہے، خزانہ واقعی ہے۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈلنے لگے، اور چہرے پہ خوشگوار بے چینی در آئی۔
اور جو جگہ میں نے ابھی دیکھی ہے تو یہاں دفن ہے وہ خزانہ۔ بے یقینی اور خوشی سے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں جانتی ہوں خزانہ کہاں دفن ہے، صرف میں جانتی ہوں۔ تیزی سے سلیپرز پہنے اور باہر کو بھاگی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ سٹوری کیسی لگ رہی ہے کمنٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔